ناظرین، انتخابی سیاست کا اپنا ایک مزاج اور اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ اس خارزار میں اترتے ہوئے لوگ اس حد تک دعوے بھی کرتے ہیں اور وعدے بھی کرتے ہیں اور اپنی شخصیت کو ایک نئے انداز سے پیش کرتے ہیں پبلک کے سامنے کہ پبلک جوک در جوک پولنگ والے دن انہی کے کی طرف لوٹ آئے اور ان کے حق میں اپنے رائے دہی کا اظہار کر کے اپنا ایک فیصلہ سنائے۔ پچھلے دنوں پاکستان کے انتخابات میں جہاں بہت سے واقعات رونما ہوئے، بہت سے کردار ابھر کر سامنے آئے، وہیں ایک دلچسپ کردار جنوبی پنجاب کے ایک جاگیردار گھرانے کی ایک بیٹی ماہا بخاری کا تھا، جو اپنی ایک تقریر سے سوشل میڈیا پر دادا کی پوتی کے نام سے وائرل ہوئیں۔ وہ پبلک کو اپنی جانب کھینچنے کے لیے، متاثر کرنے کے لیے اپنے دادا کے کارناموں کے حوالے دیتی رہیں، اپنے وہاں کے ترقیاتی کاموں کو اپنے دادا کے ہی پلڑے میں ڈالتی رہیں، انہی کے کھاتے میں ڈالتی رہیں۔ وہاں کوئی سڑک بنی، وہاں کوئی پل بنا، وہاں کوئی ڈسپنسری بنی، وہاں کوئی اسکول بنا، تو وہ سارا کریڈٹ اپنے دادا مرحوم کو دیتی تھیں، اور یہاں تک کہ پبلک کا دل لبھانے کے لیے اور انہیں اپنی جانب موڑنے کے لیے وہ لوگوں کو یہ بھی کہتی رہی، میں آپ کی بیٹی ہوں، میں آپ کی بہن ہوں، اور میں آپ سے اپنے دادا کے نام پر ووٹ مانگنے آئی ہوں، اور میرے دادا نے آخری وقت میں یہ نصیحت کی تھی کہ تم فلاں علاقے سے الیکشن لڑنا۔ اور یوں ایک وہ جو خاتون ہے وہ وائرل ہو گئی سوشل میڈیا پر، اور آج تک وہ کریکٹر جو ہے پاکستان کی سیاست میں زندہ ہے اور لوگ اسے یاد کرتے ہیں، لوگ اسے نہیں بھولے۔ آج ہی کے دن مقبوضہ کشمیر کے انتخابات کی تیاریاں زور و شور سے ہیں، اور میں دیکھ رہا تھا کہ محبوبہ مفتی کی بیٹی التجا مفتی ایک انتخابی جلسے سے خطاب کر رہی تھیں۔ وہ خود الیکشن لڑ رہی ہیں اس انتخابی حلقے سے، اور یوں لگ رہا تھا کہ دادا کی پوتی نانا کی نواسی بن کر کشمیر سے نمودار ہو گئی۔ وہ اپنے نانا مفتی محمد سعید، جو کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ تھے، وہ تعمیر و ترقی کے، وہ مسائل کے حل کے تمام کریڈٹ اپنے نانا کو دے رہی تھیں، اور بار بار اپنے نانا کی کارناموں کے حوالے دے رہی تھیں۔ اور اسی طرح التجا مفتی عوام کے جذبات کے تار چھیڑنے کے لیے بار بار یہ کہہ رہی تھیں کہ وہ آپ کی بیٹی ہیں، بہن ہیں، آپ اپنی بہن کا ساتھ دو گے، اپنی بیٹی کا ساتھ دو گے۔ تقریباً یہ وہی اصطلاحات اور وہی انداز تھا جو یہاں دادا کی پوتی نے پاکستان میں اپنایا تھا۔ بالکل وہی انداز التجا مفتی اپنا رہی تھیں پبلک کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، پبلک کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اور اپنی بات کا قائل کرنے کے لیے۔ یوں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیاست، اور بالخصوص انتخابی سیاست کا مزاج بھی ایک ہوتا ہے، اس کے تقاضے بھی ایک ہوتے ہیں، اس کی مجبوریاں بھی ایک ہوتی ہیں۔ وہ جنوبی پنجاب کی ماہا بخاری ہوں یا وہ ساؤتھ کشمیر اننت ناگ کی التجا مفتی ہوں، بہرحال انہیں ایک ہی طرح کی تراکیب، ایک ہی طرح کے اندازے فکر اور طرز عمل کو اپنانا پڑتا ہے انتخابی سیاست میں، انتخابی میدان میں سپیس حاصل کرنے کے لیے۔ پہلے دادا کی پوتی کے چند سین جو ہیں اس کی تقریروں کے چند حصے سنیے، پھر التجا مفتی کا جو تقریر کا ایک حصہ سنیے، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ انتخابی سیاست کی مجبوریاں، انداز، طریقے، سب کچھ ایک جیسا ہوتا ہے۔ سرداروں کو کبھی سیدوں پر فوقیت نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں ہو سکتی۔ ہم نے اپنا گھر بنایا اس جگہ کو، میرے دادا جیسے موجود تھے، میں لوں گی اپنے دادا کا نام۔ میرے دادا نے بڑی خدمت بھی کی ہے، آخری وقت بھی یہی گزارے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مرنے سے میں کہتی ہوں ہاں، جب آخری 10 دن تھے نا، میرے دادا کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا کہ نہیں بچتا، تب بھی کارڈ شریف آئے تھے اپنے دوستوں کو ملنے۔ میں کیوں نہ لوں ان کا نام، میں کیوں نہ کروں ان کی
बात, ये सोशल मीडिया पे जो लोग बातें करते हैं इनको क्या पता कैसे एक एक के पास गए, कैसे खून पसीना एक कर कुर्बानियां अपनी दादा की पोती हूँ। माइक पकड़ सके तो हो जाते इंशाल्लाह मैं दादा की पोती हूँ, खिदमत करने आई हूँ, खिदमत बढ़ चढ़ कर करूँ। काम करवाती है, तरक्याती कामों में मास्टर्स की है, कोई मुकदम नहीं। इंशाल्लाह सबसे पहले चचा ट्रांसफॉर्मर है, किसी से आपको बात करने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए चचा है, मेरे काबिल इज्जत है, मैं यहाँ मौजूद हूँ। किसी की मजाल है कि वो यहाँ की चोरियां करे, यहाँ पर डकैतियां डाले, शरीफ है चुप कर जाते हैं, अपनी पर आ जाते हैं ना जब शिल्पा गुंडागर्दों को ना घर भेजते